بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. ہماری زندگی میں خوشی اور خوش بختی کے بہت زیادہ دن نہیں ہوتے، پر جب ہوتے ہیں تو ہم سب کو بالکل سر سے پاؤں تک پوری روح کو پتہ چلتا ہے کہ میں خوش ہوں اور میری خوش بختی کے دن ہے. یہ فروری 2013 کا آخری ہفتہ تھا اور میں اس وقت کائرو میں تھا، یعنی قاہرہ، اور قاہرہ سے ہمیں غزہ جانا تھا، فلسطین. آپ سوچئے کہ جو بارڈر تھا وہاں ہم 2 دفعہ گئے، 500 کلومیٹر. یہ پورا صحرائے سینا تھا جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ، یعنی یہ ان کا وہ علاقہ تھا جہاں وہ بھٹکتے بھی رہے اور بعد میں بسے بھی. مگر چونکہ اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں ہیں تو ہم وہاں نہیں جا سکتے تھے. پھر آ کے وزارت داخلہ سے اسپیشل اجازت لی، وزیر داخلہ سے، اور یہ جناب مرسی کا آخری مہینہ تھا. اس کے بعد وہ وہاں بغاوت ہو گئی تھی اور فوج آ گئی تھی. تو ہم اسپیشل اجازت سے جب غزہ میں داخل ہوئے، وہ لمحہ آپ سوچئے کہ دنیا میں شاید ہی چند لوگ ہوں گے کہ جنہیں، اور پاکستان سے تو بطور خاص، جنہیں غزہ میں جانے کا، فلسطین کے اندر جانے کا موقع ملا ہو. اور وہ ایک ایک لمحہ، یعنی جب ہم بارڈر سے اندر جا رہے تھے اور وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا. اسماعیل ہنیہ صاحب اس وقت ان کے وزیر اعظم تھے اور ایک روز پہلے وہ اپنے جمعے کے خطبے میں ہمارے نام لے کے ویلکم کر چکے تھے. ہم 4 لوگ تھے، 4 لوگوں کا ڈیلیگیشن تھا. 3 آئی اسپیشلسٹ تھے، تینوں پاکستان کے معروف ڈاکٹر انتظار بٹ صاحب سے، عمران صاحب تھے، ایک کراچی کے عمران صاحب تھے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جب ہم وہاں پہنچے، 2-3 لوگوں نے تو اپنے پاسپورٹ پہ کاغذ رکھوا کے اس پہ سٹیمپ لگوائی، تو انہیں لگتا تھا کہ دنیا میں کہیں اور جائیں گے تو یہ مہر دیکھ کے غزہ میں انٹری کی تو ہمیں شاید امریکہ جیسے ملکوں میں جانے کی اجازت نہ ملے. تو میں نے سوچا اللہ مالک ہے، یہ ایک خوش بختی کا لمحہ ہے تو کیوں اس کو ضائع کیا جائے. غزہ میں ہم رہے، خان یونس گئے. غزہ کوئی 40 کلومیٹر کا علاقہ، اس وقت دنیا میں پوری ہائپ کریٹ ہوئی ہے کہ یہ وہ بہادر ہیں، وہ جوان ہیں، یعنی آپ سوچئے کہ بچوں سے لے کے نوعمر اور بڑے، یہ سب وہ ہیں کہ جو ہر سال سینکڑوں لوگ ان کے جاں بحق ہوتے تھے، شہید ہوتے تھے. کوئی بلڈنگ سلامت نہیں رہتی تھی، چونکہ اسرائیل بالکل انہوں نے ان کو ایک قید خانے میں رکھا ہوا ہے 40 کلومیٹر میں، نہ یہ موو کر سکتے ہیں. اگر کوئی فلسطینی قاہرہ کے ایئرپورٹ پہ اترے کسی جہاز سے، $6,000 اس کو جرمانہ ہوتا ہے. اور اب سوچئے، یا وہ یہ جارڈن سے نکلتے ہیں یا پھر جو ہے مصر، اس کی نیچے سے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، 1 کلومیٹر لمبی غاریں ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں. بجلی، ان کا پانی، ان کی جو سبزیاں سب اسرائیل سے آتی ہیں، اس کا جب جی چاہتا ہے روک دیتا ہے. ابھی بھی ان کی بجلی بند ہے، ظاہراً کوئی چیز نہیں چل سکتی، نہ موبائل چل سکتے ہیں، نہ انٹرنیٹ چل سکتا ہے. جتنی مزری وہاں ہو سکتی ہے وہ وہاں تھی، لیکن دنیا کے خوبصورت ترین لوگوں میں سے بہادر بھی اتنے وہاں ڈاکٹر ہمیں ملے جو پاکستان سے، لاہور سے پڑھے ہوئے تھے، وہاں کراچی سے پڑھے ہوئے تھے، ایون ایک پشاور کے پڑھے ہوئے بھی تھے. اس لیے ان کے یہاں پاکستان سے محبت بہت زیادہ. وہ اپنے ان کے جو وزیر صحت تھے ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، اس طور پہ جو ان کے مختلف ہاسپٹلز کے ڈائریکٹرز تھے، سپرنٹینڈنٹ، ان سے بھی ملاقات ہوئی. میں بڑے اشتیاق سے ہر جگہ، جو ان کی پارلیمنٹ کے اس وقت پریزیڈنٹ تھے ڈاکٹر احمد البحر، جب ان سے ملے تو میں نے ان سے پوچھا بطور خاص کہ آپ کی جو نئی نسل کی لڑکیاں اور لڑکیاں کیا یہ بھی گھروں سے بھاگتے ہیں شادی کے لیے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے یہاں تو کبھی کانسیپٹ بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا کیا آپ کی جیلوں میں اور لڑکیاں جیلوں میں بند ہیں کہ جنہوں نے کوئی سیکسول اسالٹ کیا ہو، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی گناہ کیا ہو؟ تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا جو جہاد کر رہے ہوتے ہیں، جو دنیا میں اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ اس طرف کے کاموں میں نہیں جاتے. ہمارے لوگ روز شہید ہوتے ہیں، ہم ان کے بچوں کو اور بچیوں کو گود لے لیتے ہیں اور ان کی شادیاں حکومت ہماری کرواتی ہے. یعنی حماس کی حکومت تھی وہاں اس وقت، اور مجھے انہوں نے ڈاکٹر احمد بحر صاحب نے جو تحفہ دیا تھا وہ ابھی میں نے آج نکالا اتنے سالوں کے بعد.
اس پہ لکھا ہوا ہے المجلس الشرعی الفلسطینی، پیلسٹائن لیجسلیٹو کونسل PLS، یہ آپ کو پتہ ہے ان کا وہ اسپیسیفک نشان ہے۔ اور اس وقت میں اظہار یکجہتی کے لیے اور ان کی ہمت افزائی کے لیے اور ان سے محبت کے لیے اور ان کے لیے ہم سب کی دعائیں، دنیا کے ہر مظلوم کے لیے دعائیں، اور خاص طور پہ وہ مظلوم جو بہادر ہو۔ پاکستان میں اس وقت بزدلی کا راج ہے۔ میں سوچ رہا ہوں اگر بزدلی کا کوئی رنگ ہوتا پیلا یا نیلا تو ہمارے سارے جو فیس بکی لوگ ہیں یہ سب نیلے پیلے ہو چکے ہوتے، ڈر کے مارے غزہ کا، فلسطین کا، ان پہ ظلم کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا۔ یہ پہلا موقع ہے، ہمیشہ ان کے لوگ شہید ہوتے تھے، اس دفعہ انہوں نے حملہ کیا اور ان کے اتنے سارے فوجی۔ آپ سوچئے کہ بہت ساری تفصیلات انڈیا کے چینلز دے رہے ہیں، یعنی انڈیا والے لوگ بھی بہادری میں ہم سے آگے ہیں اور وہ فیس بک سے ڈرے بنا ان کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے وہ جو 400-500 اسرائیلی پکڑے ہیں، ان کے کرنل بھی یرغمالی ہیں، کیونکہ اب ظاہر ہے جتنے ان کے پاس زیادہ ہوں گے جنگ کا خطرہ اتنا ہی کم ہوگا، اور وہاں چونکہ عام لوگ اب ڈر کے بھاگ رہے ہیں کیونکہ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ فلسطینی یہ کیا کہتے ہیں اس خاکستر میں اتنی چنگاری ہوگی اور اتنی طاقت ہوگی۔ اس موقع پہ جب ہم نے وزٹ کیا تو مجھے انہوں نے یہ گفٹ کیا تھا، یہ ان کا نقشہ ہے اسٹیل میں، بڑا خوبصورت، یہ لمبائی میں ہے فلسطین ان کا۔ غزہ کے علاوہ جو دوسرا شہر ہے، اہم شہر، وہ خان یونس ہے، اور وہاں بھی ہم رات رہے۔ بلکہ رات کو جب ہم آرام کر رہے تھے تو اچانک F-16 جو ان کا اسرائیل کا طیارے، وہ تو ذرا سی بات پہ آتے ہیں اور بمباری کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس رات میں نے اپنی جو ڈائری تھی اس میں لکھا کہ اگر میں یہاں شہید ہو جاؤں تو براہ کرم جو میرا سامان ہے، میرا بیگ ہے، یہ میرے گھر پہنچا دیا جائے۔ اور ظاہر ڈیڈ باڈی تو یہیں اب دفنا دیں گے، لیکن میں نے اپنے بیوی بچوں کے لیے تحفے لے کے رکھے ہوئے ہیں اور ان تک میرا سلام اور پیار بھی پہنچے۔ خاطر حضرات جو ہمارے پیارے ہوتے ہیں، زمین کے اوپر ہوں، زمین کے نیچے ہوں، ہماری قوت اور شان ہوتے ہیں۔ میں ان کے قبرستان بھی گیا، وہاں جو ان کے شہداء تھے، مطلب کوئی جگہ نہیں تھی جہاں انسان ایون کوئی اور ڈیڈ باڈی آ کے سکے، اتنے زیادہ شہداء اور جوان بھی اور بچے بھی، پر انہوں نے اتنے برسوں سے ہار نہیں مانی۔ بہادری زمین سے نہیں پھوٹتی، آسمان سے بھی نہیں آتی، یہ مائیں اور حکومتیں اور لوگ ہوتے ہیں جو اپنے لوگوں کو بہادر بناتے ہیں، ان کو زندگی کا مقصد دیتے ہیں۔ اب سوچیے ہم اتنے اچھے لوگ ہیں، کھاتے پیتے ہیں مزے میں، پر عام طور پہ ہمارے ہاں کوئی زندگی کا آبجیکٹیو نہیں ہے، نہ خوشی کا پتہ چلتا ہے، نہ کسی ایکسائٹمنٹ کا پتہ چلتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، احباب کیا کار نمایاں کر گئے، BA کیا، نوکری کی اور مر گئے، یہ والا ہمارا حال ہوتا ہے۔ پر یہ جو زندگی میں اپنی آزادی کے لیے لڑ کے اور بڑے دشمن کا مقابلہ کر کے، یہ جو بڑا عزم ہوتا ہے، بڑی سوچ ہوتی ہے، انسان مر بھی جائے تو زندہ رہتا ہے۔ اور ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، ان کو آزاد خود مختار فلسطین ملے اور انہیں ظالموں سے مستقل جو چھٹکارا ان کو مل جائے۔ کبھی اچھے حالات ہوں پھر آپ اور ہم مل کے چلیں فلسطین، ان کی آزادی کے بعد مسجد اقصیٰ بھی جائیں۔ میرے ایک دوست ہیں ظفر شاہ صاحب لنڈن میں، وہ مسجد اقصیٰ گیا، چونکہ ان کے پاس وہاں کا پاسپورٹ ہے، تو میں کبھی کبھی ان کی خوش بختی پہ ناز کرتا تھا کہ اللہ نے ان کو موقع دیا، وہ اپنے دوستوں کو لے کے مسجد اقصیٰ آف اینڈ آن جاتے ہیں۔ کبھی انشاءاللہ موقع آئے گا، ہماری زندگی میں آئے گا کہ ہم بھی مسجد اقصیٰ جائیں گے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔